ویلکم ٹو ہسٹری آف اسلام. میں ہوں آپ کے ساتھ آسیہ خان. 12ویں صدی میں عالم اسلام خلفشار اور انتشار کا شکار تھا. خلافت عباسیہ بے حد کمزور اور بے بس ہو چکی تھی. مصر اور شام میں ایوبی سلطنت کمزور پڑ چکی تھی. سلجوقی سلطنت بھی اپنا وجود کھو چکی تھی. اندلس میں مسلمانوں کا خاتمہ ہو چکا تھا. مسلمانوں کو بیک وقت منگولوں اور صلیبیوں کا مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا. مصیبت، مشکل اور مایوسی کی اس گھڑی میں عالم اسلام کے ایک عظیم ہیرو نے جنم لیا جنہیں دنیا ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے. اپنی جوانی سے ہی اس نوجوان نے منگولوں اور عیسائیوں کا مقابلہ شروع کر دیا اور دونوں کو ہمیشہ شکست سے دوچار کیا. منگول اور صلیبی اس کی جان کے دشمن ہو گئے. ارطغرل کو مارنے کے لیے ہزاروں کوششیں کی گئیں لیکن ناکامی ہاتھ لگی. پھر ایک وقت آیا کہ اس کے بیٹے نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کر دی جسے تاریخ میں حکومت عثمانیہ کہا گیا. اور پھر اسی کی نسل سے تعلق رکھنے والے سلطان محمد الفاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا جس کا 700 سالوں سے مسلمانوں کو انتظار تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دے رکھی تھی. آئیے جانتے ہیں ارطغرل غازی کے بارے میں. ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے. یہ 2 لفظوں ارطغرل سے مل کر بنا ہے. ار کے معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کی ہے، جبکہ تغرل کے معنی عقاب، پرندے کے آتے ہیں. اسی کو شاہین بھی کہتے ہیں. ارطغرل کی ولادت 1190 میں ہوئی اور اس کی وفات 1280 میں ہوئی. ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقلمند، دلیر، ایماندار اور باررب سپاہی تھا. وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کا وفادار رہا. مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ ارطغرل اپنے 400 جنگجوؤں کے ساتھ اناطولیہ جا رہے تھے. وہاں انہوں نے دیکھا 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں. ایک فوج جیت رہی تھی اور دوسری فوج شکست کھانے کے قریب پہنچ چکی تھی. ارطغرل نے اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکست خوردہ فوج کا ساتھ دیا. ارطغرل نے شکست خوردہ فوج کا ساتھ محض اپنی اس فطرت کی وجہ سے دیا کہ وہ کمزوروں اور مظلوموں کا ساتھ دینا اپنا فرض سمجھتا تھا. اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج کون سی ہے اور اس کے بدلے کیا انعام ملے گا. ارطغرل کے حملے کے بعد جیتی ہوئی فوج شکست سے دوچار ہو گئی اور جو فوج ہار رہی تھی وہ جیت گئی. اس طرح جنگ کا پاسا بدل گیا. ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوق سلطنت کی فوج تھی اور سامنے منگولوں کی فوج تھی. بعض مورخین نے صلیبی فوج لکھا ہے. بہرحال سلجوق سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی اس بہادری سے خوش ہو کر انہیں سوغوت کا علاقہ جاگیر کے طور پر دے دیا اور اپنا سردار اعلیٰ منتخب کیا. مشہور مورخ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ جس اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے جن میں یہودی، آرمینیائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے. اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازنطینی سلطنت تھی جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناطولیہ سے ہوتا ہوا شام تک تھا. اور مشرق میں سلجوق جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے. 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے. لیکن یہ صرف جنگجوؤں کی ہی آماجگاہ نہیں تھا بلکہ مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی. معتبر تاریخی حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق ترک قبائل کی شاخ قائف قبیلے سے تھا اور ان کا خاندان بیگ یعنی سردار کہلاتا تھا. یہ قبیلہ عقیدتاً اہل سنت والجماعت سے منسلک
اور مسلکاً حنفی تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل ضرب کروایا تھا۔ 7 صفحات پر ایک قدیم دستاویز بھی ترکی میں موجود ہے۔ ارطغرل غازی کی منگولوں اور صلیبوں کے ساتھ اس کی جدوجہد کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ عثمانی دستاویز میں ارطغرل کا نسب کچھ یوں ملتا ہے: ارطغرل بن سلیمان شان بن کندوزل بن قایا الب بن کوکلب بن صادقو قلب بن قائی الب۔ قائی قبیلہ انہی سے منسوب ہے۔ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ ارطغرل غازی اسلام کی سربلندی کی خاطر جدوجہد کر رہے تھے اور اس وقت کے موجود ترک قبائل سے ان کی سوچ بالکل الگ تھی۔ ایک عظیم مشن اور مقصد کے تحت وہ ترک قبائل کو متحد کر رہے تھے اور صلیبیوں اور منگولوں کے ساتھ لڑتے تھے۔ ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ ان کی وفات کے 10 سال بعد سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ترکی کے شہر سوگوت میں ارطغرل کے نام کی ایک مسجد اور ایک مزار ہے۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان نے اس کی تعمیر کی تھی اور پھر عثمان کے بیٹے ارحان غازی نے اضافہ کیا۔ اسی مقبرے میں حلیمہ سلطان اور ترغود وغیرہ کی بھی قبریں ہیں۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے ہمیں یوٹیوب چینل ہسٹری آف اسلام پر۔ اس چینل پر ہم اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کے اہم گوشے بیان کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔